بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، سامعین اعزام، عزیز بچوں اور بچیوں، ہمارا یہ پروگرام تقریباً 11 بجے سے چل رہا ہے اور جو اب اپنے اختتام کو پہنچنے والا، علماء کرام کے بیانات، ان کے مواعظ حسنہ ہم نے اور آپ نے سماعت کر رکھے ہیں. مجھے تبصرے کے لیے بلایا گیا ہے اور ایک حکم کیا تبصرہ کر سکتا ہے؟ جو کہا جاتا ہے کہ گھوسی چھری سے ذبح کر دیا گیا ہے، تو کیا تبصرہ کرے؟ بہر کیف حکم ہوا ہے تو بس 2 منٹ آپ کے سامنے رہوں. ہم اور آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ جو سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے نظام کو درست اور چست کر دیا جائے. آنے کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی باضابطہ امام نہیں ہے. آپ جان لیجئے کہ جب آپ کے مسجد میں امام نہیں ہوں گے تو آپ کے ایمان کو خطرہ ہے. آپ ایک دم ہلاکت کے دہانے پہ. ہمیں اور آپ کو ایمان کی حفاظت، اس کے بچاؤ کی ترغیب کرنی ہے، اور اس کا واحد ذریعہ، ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ مسجد کے نظام کو درست کر لیا جائے. جو امام ہو ان امام کی قدر کی جائے، ایک اچھے عالم کو رکھا جائے، اور آپ کا یہ گاؤں، آپ کی یہ بستی ایسے لوگوں کے لیے گھری ہوئی ہے جہاں بہت ضرورت ہے کہ مستقل امام ہو اور اس کا نظام چلایا جائے، اور امام کے ساتھ ساتھ مکتب کے نظام کو درست کر دیا جائے. ورنہ ہم اور آپ ایمانی اعتبار سے کنگال ہو چکے ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ جبے کبے والے ہوں، ٹوپی سر پہ ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، جسم پہ کرتا پاجامہ ہو، لیکن ایمان نہیں ہوگا. ہمیں اور آپ کو ایمان بچانا ہے، اور اپنے گھروں کی جو عورتیں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے بھی ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اس نظام کو درست کر دینا ہے جو نظام آپ کا بالکل لچر. ہمیں اور آپ کو اس محلے والے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا اٹھ کر کے چلے گئے ہیں وہ سن رہے ہیں، انہیں برا لگ رہا ہوگا. میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں، 100 بار ہاتھ جوڑتا ہوں ان سے، لیکن آپ اس نظام کو درست کر لیجئے. آپ اپنی لڑائی کو پیچھے چھوڑ دیجئے. اگر کسی طرح کی لڑائی ہے، انا کی لڑائی ہے، مذہب کی لڑائی ہے، مسلک کی لڑائی ہے، تو اسے پیچھے چھوڑتے ہوئے اس نظام کو درست کر لیجئے. ورنہ وہ دن دور نہیں کہ پھر آپ ہی سب جوڑ کر کے بیٹھیں گے کہ ہماری آپسی خلفشار نے، ہماری آپسی لڑائی نے اس گاؤں کو تباہ کر دیا. ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے گودوں میں جا کر کے کھیل رہی ہیں، پروان چڑھ رہی ہیں. لہذا اس دن سے بچنے سے پہلے اور وہ افسوس کے آنسو بہانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا انتظام کر لیا جائے، امامت کا انتظام کیا جائے، اور مکتب کے نظام کو درست کر لیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.